پاک چین دوستی نئی بلندیوں کی جانب گامزن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات، چین کی پاکستان کی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کے مستقل تعاون پر اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ۔ چین اپنی ہمسایہ ڈپلومیسی میں پاکستان کو ترجیح دینا جاری رکھے گا۔ چینی وزیر خارجہ کا اعلان، پاکستان اور چین کا خطے میں امن اور استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وانگ جی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا پختہ عزم دہرایا۔ شہباز شریف کا چین کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور IT میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم کا چین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ۔ CPEC 2 کی پیشرفت پر اطمینان کا اظہار، بولے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی میں چین کے کردار کو سراہتے ہیں۔ اسٹریٹجک تعاون میں مبنی شراکت داری مزید مضبوط کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات، صدر آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈیک منصوبے کے لیے $41 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ بورڈ کی منظوری کے بعد مالی پیکج کا اعلان جلد متوقع۔ پیکج میں ریکوڈیک کانکنی کے لیے $30 کروڑ کا قرض شامل۔ منصوبے کے لیے $11 کروڑ کی فائنینسنگ گارنٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ ADB نے کہا ریکوڈیک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے جو معاشی ترقی اور غربت میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیرک گولڈ کمپنی اور حکومت پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈیک منصوبے کی مالیت $6.6 ارب ہے۔ بلوچستان میں لسبیلا کے علاقے اوتھل میں مسافر کوچ اور 2 پک اپ گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جاں بحق، 2 زخمی، میتیں اور زخمی افراد سول ہسپتال اوتھل اور بیلا منتقل۔ کوچ کوئٹہ سے کراچی اور دونوں پک اپ گاڑیاں کراچی سے خزدار جا رہی تھیں۔ گلگت بلتستان کی تحصیل گوبس میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی، تالیداس گاؤں کا 80% حصہ تباہ، دریائے خضر کا بہاؤ رک گیا، پانی آبادیوں میں داخل، لوگ محصور ہو گئے، زمینی راستے متاثر ہونے سے مقامی افراد تک رسائی محدود۔ گلیشیئر پھٹنے پر پاک فوج کا فوری ریسکیو آپریشن شروع، GB اسکاؤٹس کوئک ریئیکشن فورس بھی روانہ۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، صوبے میں مزید بارشوں کا الرٹ بھی جاری۔ 23 سے 26 اگست کے دوران برسات متوقع، ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ PTI میں خیبر پختونخوا کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا خط، بارش اور سیلاب سے جانی نقصان پر دلی تعزیت، متاثرین سے اظہار یکجہتی، کیئر سٹارمر کی متاثرین کی بحالی اور تعمیری نو میں مدد کی پیشکش۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری، بونیر، سوات، شرانکر سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں 7ویں روز بھی ریسکیو آپریشن۔ کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف، ملبے سے لاش اور زخمیوں کو نکالا جا رہا، لوگوں کی محفوظ مکانات پر منتقلی، پاک فوج کی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمیں بھی متاثرہ علاقوں میں مریضوں کے مفت علاج میں مصروف عمل، سیلاب زدگان کی بحالی اور مکمل ریسکیو تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں وقفے سے برسات، شہریوں کو مشکلات، اورنگی ٹاؤن میں 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی آج بھی بند رکھنے کا اعلان۔ سندھ کے دیگر شہروں میرپور خاص، حیدرآباد، ٹنڈوالہ، یار بدین میں بھی وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب، اسکول جانے والے طلباء اور شہریوں کو دشواری کا سامنا۔ ٹھٹھا میں بارش کے بعد کچی آبادیاں ڈوب گئیں، متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ NDMA کا سندھ میں 24 تا 28 اگست تک شدید بارشوں کا الرٹ جاری، کراچی اور حیدرآباد میں شدید بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خطرہ، انتظامیہ کو بروقت حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔
حالیہ برسات نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا۔ 2 دن کی بارش کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں نہ آ سکی۔ کئی شاہراہوں پر آج بھی پانی اور کیچڑ موجود، گلی محلوں کی صورتحال ابتر، صفائی کا عملہ غائب، اہم ترین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حال میں ہی تعمیر ہونے والے جہانگیر روڈ پر گڑھے پڑ گئے، 3 ہٹی سے گرو مندر تک کا راستہ انتہائی اذیتناک ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ کے سامنے برساتی پانی موجود، ادارے امراض قلب سے بھی پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ مریضوں کو مشکلات کا سامنا، شہر کے انڈر پاسز بھی تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ طویل بجلی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا تھی۔ کراچی میں پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، 30 زخمی۔ دھماکہ کارخانے میں آگ لگنے کے بعد ہوا، کئی گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے واقعے میں دہشت گردی کے عنصر کی تردید کر دی۔ کہا گودام میں غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان بنایا جاتا تھا، آگ لگنے سے دھماکہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب دھماکے کا مقدمہ پریڈی تھانے میں درج، گودام مالک نامزد، مقدمے میں آتش گیر مادے کے سلسلے میں غفلت برتنے کی دفعات شامل۔ علیمہ خان کے بیٹے شاہریز عظیم کو لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پولیس کی ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ ملزم کو گزشتہ روز 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان انسدادی دہشت گردی عدالت میں پہنچ گئیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی بھی عدالت آمد۔ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتیں منظور، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلے میں واضح کیا کہ ضمانت کا کیس پر اثر نہیں ہوگا، مبینہ سازش سے متعلق شواہد ٹرائل کے دوران ہی جانچے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ سازش کے مقدمات میں پہلے ضمانتیں دے چکی، بانی پی ٹی آئی پر بھی سازش کا الزام ہے۔ کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس میں سازش پر ضمانت مسترد ہوئی ہو؟ پروسیکیوٹر نے گواہان، وائس میچنگ اور دیگر شواہد کا ذکر کیا، جس پر عدالت نے قرار دیا کہ چالان یا فرد جرم پیش نہ ہونے پر ضمانت منظور ہے۔ 9 مئی کیسز میں ضمانت کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی رہائی مشکل۔ راولپنڈی میں درج 43 مقدمات میں تاحال ضمانت حاصل نہیں کی گئی۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے FIA کی AI بیسڈ ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، اعلی سطح اجلاس کی صدارت کی۔ گزشتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے AI بیسڈ ایپ کو سراہا اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں بہتری کے نئے دور کا آغاز۔ دونوں ممالک کی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزا فری انٹری کی منظوری، معاہدہ 5 سال کے لیے طے پا گیا۔ بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس کے پریس سیکرٹری شفیق الحق عالم کہتے ہیں، معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز بغیر ویزا ایک دوسرے کے ملک کا سفر کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے والا 31واں ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، موسمیاتی تبدیلی، گڈ گورننس، امن و امان کے بہتری پر تبادلہ خیال، تعلیم اور صحت کے شعبے میں اصلاحات اور صوبے کی ترقیاتی حکمت عملی پر بھی گفتگو۔ سرفراز بگٹی نے موسمیاتی تبدیلی کو غیر معمولی چیلنج قرار دیا۔ کہا بلوچستان میں پہلا کلائمیٹ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے، گورننس کی بہتری اور شفافیت کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران غیر ترقیاتی بجٹ سے 14 ارب روپے کی بچت کی۔ مذہبی رواداری اور باہمی احترام کا فروغ ہمارا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر تشدد اور نفرت کا نشانہ بننے والے افراد کے عالمی دن پر پیغام۔ مریم نواز نے کہا کہ اسلاموفوبیا دنیا بھر میں ایک کڑوا سچ ہے۔ فلسطین کی زمین شہداء کے خون سے سرخ، معصوم بچوں کی آہیں گولیوں کی گھن گرج میں دفن ہو رہی ہیں۔ کشمیر کی وادیاں آج بھی صدیوں پرانے دکھوں سے لہو لہان ہیں۔ کشمیر اور غزہ انسانیت کے ضمیر پر سوال ہے۔ تعصب کی بنا پر ظلم سہنے والے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہے۔
ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ سٹی پر قبضے کے لیے کارروائیاں تیز، 10 لاکھ آبادی والے مضافاتی علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق نیتن یاہو کے منصوبے کے تحت غزہ سٹی پر کنٹرول کا آپریشن جاری ہے۔ زمینی کارروائی کے باعث فلسطینیوں کی نقل مکانی شروع۔ UN سیکرٹری جنرل نے اسرائیلی منصوبہ ہلاکت خیز قرار دے دیا۔ برطانیہ سمیت 21 ممالک کی بھی اسرائیلی منصوبے کی مذمت۔ یروشلم کے مشرقی حصے میں 3400 گھروں پر مشتمل منصوبہ ناقابل قبول قرار دیا۔ لندن میں اسرائیلی سفیر کی طلبی، برطانیہ نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ مکان کے ملبے تلے دبی فلسطینی خاتون کی ویڈیو وائرل۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس نے 3 شرائط رکھ دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر نے مشرقی ڈونباس سے یوکرین کی انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ مزید کہا یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش ترک کرے، یوکرین غیر جانبدار رہے اور مغربی یوکرین میں تعینات نہ ہوں۔ جواب میں روس کچھ علاقے یوکرین کو واپس کرنے اور جنوبی محاذ پر جنگ روکنے کو تیار ہے۔ ریپبلکن ریاست ٹیکساس کو ڈیموکریٹ ریاست کیلیفورنیا کا جواب۔ کیلیفورنیا کی مقننہ نے بھی نئی حلقہ بندی اسکیم منظور کر لی۔ مقصد ڈیموکریٹس کو امریکی کانگریس میں 5 اضافی نشستیں دلوانا ہے۔ ڈیموکریٹس نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کی مبینہ غیر منصفانہ کوششوں کو روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ریپبلکنس نے الزام لگایا کہ نقشہ بند دروازوں میں تیار کیا گیا۔ امریکہ نے غیر ملکی ٹرک ڈرائیورز کو ویزے جاری کرنا بند کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ غیر ملکی ٹرک ڈرائیور امریکی شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ غیر ملکی ٹرک ڈرائیور امریکی ڈرائیورز کے روزگار کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 55 ملین سے زائد غیر ملکیوں کے ویزوں کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ادھر امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے وکیل کی بطور قائم اٹارنی تقرری غیر قانونی قرار دے دی۔ فیصلے سے ٹرمپ انتظامیہ کو دھچکا، درجنوں مقدمات متاثر ہونے کا خدشہ۔ جنوبی امریکہ میں 7.5 شدت کا زلزلہ، سونامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ زلزلہ جنوبی امریکہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ڈریک پاسج میں آیا۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے چلی کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی وارننگ تھوڑی دیر بعد واپس لے لی۔ ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 8 بتائی گئی تھی۔ کولمبیا کے ایئر بیس پر دھماکہ، 5 افراد ہلاک، 36 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملٹری ایویشن اسکول کو کار بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے مزید دھماکوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہلاک اور زخمیوں میں راہگیر شامل ہیں۔ برطانیہ کے ولی عہد پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ کیتھرین کا بکنگھم پیلس سے منتقل ہونے کا فیصلہ۔ پرنس ولیم اہلیہ اور بچوں سمیت ونڈسر کے فارسٹ پلاٹ میں منتقل ہوں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 18ویں صدی کا 8 بیڈ روم پر مشتمل یہ محل ان کے موجودہ گھر سے بڑا ہے۔ اقدام سے بکنگھم پیلس کے مستقبل پر سوالات اٹھ گئے۔ پیلس 1837 سے شاہی خاندان کی رہائش گاہ چلا آ رہا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک بار پھر موسلادھار بھارے سیلاب کے باعث ضلع پوربندر کے زرعی علاقے زیر آب، معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ دیگر ریاستوں میں بھی بارشوں کی تباہ کاریاں۔ ممبئی میں 5 دن میں 875 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ جاپان میں طوفان لنگ کے بعد شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ۔ کاغوشیما شہر میں 24 گھنٹوں میں 325 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ منامی ساسوما میں 315 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ مقامی میڈیا کے مطابق طوفان کمزور ہو کر ٹراپیکل ڈپریشن میں بدل گیا۔ اور قصور میں صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے 268ویں عرس کی تقریبات جاری۔ مزار کو عرق گلاب سے غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا گیا۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ دربار کو برقی قمقموں سے سجایا گیا، چراغ بھی روشن کیے گئے۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد، عقیدت مندوں نے دھمال بھی ڈالی۔